آج بہت ہی ایک اچھا دن ہے جس میں ہم نے ایک ایسا MOU سائن کیا ہے جس میں ہم بچوں کو ہمارے جو اسکول کے ہیں گورنمنٹ اسکول کے پرائمری کے ان کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا ہے اور اس پہ باقاعدہ ہم نے ایک یادداشت پہ دستخط کیے ہیں جسے MOU کہتے ہیں. تو اس میں ہم نے 1.5 بلین جو ہے ٹوٹل ہمارا اس کا بجٹ ہے جس میں 50-50 جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ ہمارا یہ MOU سائن ہوا ہے اور اس میں ہم بچوں کو پرائمری اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ میل پرووائڈ کریں گے 6 days a week. تو اس میں ہمارے جو ٹوٹل بجٹ تھا 1.5 بلین فار 2024 جو ہمارا یہ سال تھا اس کا تھا اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ تھا 13,000 جو ہمارے بچے جو ہیں جن کو ہم نے میل پرووائڈ کرنا تھا. لیکن الحمدللہ جو ہے ابھی لاسٹ جو منتھ ابھی پورا نہیں ہوا لیکن ہم نے 13,800 جو ہے بچوں کو میل پرووائڈ کیا ہے. اس میں جو ہے ہمارا 50% گورنمنٹ آف بلوچستان کا شیئر ہوگا اور 50% جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام والوں کا جو ہے وہ شیئر ہے جو کہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. انہی کے شیئر سے ابھی تک اسٹارٹ ہم نے کر لیا ہے. یہ ایک پائلٹ پروگرام تھا جس میں ہم نے کوئٹہ سے شروع کیا اور کوئٹہ کے تقریباً ہم نے یہ 2 years پروگرام ہے اور ہم نے کوئٹہ کے کتنے اسکول 39 اسکول جو ہیں ہم نے جو ہے وہ ابھی تک اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس میں آپ پرائمری اسکولز ہیں اور اس میں بچے اور بچیوں دونوں کے اسکول کو شامل کیا گیا ہے اور اس کا ریشو بھی آپ سمجھیں کہ 30-70 ہے. یعنی ہم نے بچیوں کے اسکول کو زیادہ ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ بچیوں کے ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس پروگرام کا جو ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ کم از کم ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ایک انسینٹیو ہے پیرنٹس کے لیے بھی. بچے بھوکے ہوتے تھے وہ غربت کی وجہ سے وہ کوئی ایسا اپنے جو ٹرک شاپ سے بھی کچھ چیزیں نہیں لے سکتے تھے اور ان کی ویسے بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کتنی غربت ہے. تو ہم نے یہ کس طرح کا انسینٹیو شروع کیا ہے تاکہ جو والدین ہیں وہ بھی ان کے بچوں کو خوراک بھی ملے اسکول میں وہ اپنے ایک ہیلدی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے سکے. دس از 2 years پروگرام اور 2025 تک ہی چلے. Thank you, Madam Minister and colleagues. It's such a special day for WFP today. As said, I flew from Islamabad, very excited because this is a very special program. So signing this MOU for the next 2 years, starting with 39 schools, already 13,800 kids. We know this will be a big support and collaboration with the government of Balochistan. School meals is one of the best programs that we have as governments, as partners, because we know children will come to school, stay in school and learn because they get also healthy foods. So usually the education outcomes also improves as well as health and nutrition. We are very excited for this first phase of 2 years, but we're also looking further for expansion beyond Quetta in Balochistan because we know together we can do so much for a brighter future for these children and also the parents and communities of Balochistan. So thank you again for this great partnership and our dreams continue to get bigger for more to come. میں اس میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت میں نے صرف آپ کو بریف دیا تھینکس ٹو جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا جنہوں نے پہلا اسٹیپ لیا اور اپنے ہی شیئر سے انہوں نے اس پروگرام کو اسٹارٹ کیا. اور اس جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ان کی پوری توجہ ہے کہ وہ انہوں نے ایمرجنسی ان ایجوکیشن کہا ہے اور مختلف پروگرامس کے لیے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب از ویری ویری سیریس ان ٹو پروموٹ دا ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ان بلوچستان اور ان کی سپورٹ بھی ہمیں بہت زیادہ حاصل ہے اور انہی کی وجہ سے آج ہمیں جو یہ 50% جو شیئر ہے بلوچستان کا وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو میں تھینکفل ہوں سب کی سپورٹ کی ورلڈ فوڈ پروگرام کی اسکوکو کی کہ وہ اسپیشلی اس کے لیے آئی ہیں اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بھی چلے گا. تھینک یو. کہ جو اس کا پھر ہمارا اپنا کرائٹیریا تھا کہ ایٹ لیسٹ 3 کلاسز ہونی چاہیے, 3 ٹیچرز ہونی چاہیے, 3 کلاسز کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر پانی کی اویلیبلٹی ہونا چاہیے, کچھ ڈرنکنگ واٹر کا, جس کے اندر ہم نے جب باتھ روم فیسلٹیز اور واش کی فیسلٹیز دی تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایک بیس لائن ہو کہ جس میں ہم کام کر سکتے ہیں. سو ہم نے واش کی فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے, فل ٹائم سویپر دیا ہے, کلین واٹر ڈرنکنگ واٹر دیا ہے, UV فلٹرز دیے, کولرز دیے ہیں. سو وی آر مینٹیننگ فنکشنل ٹوائلٹس کیے ہیں تاکہ بچوں کی ہائیجین
روٹین کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہینڈ واش بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا بیس لائن تھا کہ اگر ہمارے پاس صرف چیلنج یہ ہے کہ جس طرح اگلے سال زیادہ بچے آئیں گے تو کیا اسکول اکاموڈیٹ کر سکتا ہے, ٹیچرز انف ہے کہ نہیں ہے, مسئلہ یہ آئے گا ابھی. پہلے تو اسکولس میں کچھ تھا ہی نہیں نا, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ میں نے آپ سے بتایا پائلٹ پروگرام ہے اور یہ کوئٹہ کے فی الحال 39 اسکولس میں. ہمیں اس طرح کا رسپانس ملا ہے کہ وی کی ناٹ بلیو دس, کہ ابھی بچے جو ہمیں بتا رہے تھے مجھے جو فیلڈ میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کل کھانا ملے گا. اور ہمارے جو جتنے بھی ایبسنٹیز تھے, جو ایبسنٹ تھے زیادہ تر, وہ تمام کے تمام واپس آ گئے. تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں ایز اے گورنمنٹ آف بلوچستان, ایز ایجوکیشن منسٹر, اور ان سے بھی ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم جیسے انہوں نے خود بھی کہا مس کوکو نے کہ 2025 تک تو ہے, لیکن اٹ واز اے ڈریم. پتہ آپ کو پہلے ایسے تھا, خواب کی طرح تھا کہ ایسا ہو سکے گا کہ نہیں, لیکن آج ہم اس کے 39 اسکولس کو شروع کر چکے ہیں پائلٹ پروگرام کے تحت, کیونکہ ہر چیز ایک آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے, پلاننگ کے تحت ہوتی ہے, فنڈنگ کی اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ہم باقی ڈونرز کو بھی انوالو کریں گے. باقی اس کے لیے بھی ہم پلان کر رہے ہیں, اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کو اس طرف لائیں اور پورے بلوچستان میں یہ پروگرام شروع کریں. ہم ہمارے فیصل جمالی صاحب تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد سے, ہمارے بدینی صاحب ہیں جعفر آباد سے, فضل قادر صاحب ہیں یوگ سے. تو ہمارے یہ سارے ممبرز بھی اور ہر ایک کی خواہش ہوگی نا کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں بھی یہ پروگرام شروع ہو. تو وی آر پلاننگ فار دیٹ اینڈ وی وش, اور یہ ڈریم انشاءاللہ ڈریم نہیں رہے گا, ایک حقیقت بنے گی کہ ہم آگے کی طرف لے کے جائیں گے. We would love to. Of course, it's also resources permitting. But we believe that when we have a good program in collaboration with the government, with strong leadership and partnership, and we can show good evidence and success, other partners will join us. So we hope to start with this pilot, that other partners will join us, so we can do more and more at scale and with speed, with impact. Because ultimately we want these children to come to school, have the food, but also learn and be educated. So میں ایک اور چیز جو آپ سے ابھی تک کسی نے کویشچن کیا نہیں, لیکن میں خود ہی بتا دیتی ہوں. جو میں نے بتایا, مجھے ڈاکٹر فاریہ ہیں یہاں پر, ہماری بلوچستان کی جو ہے ہماری کوآرڈینیٹر یہاں پر اس کو ڈیل کر رہی ہیں, کہ ان کا ایک جو ہے سینٹرل کچن ہے, اور سینٹرل کچن میں ہر چیز کا فوڈ اتھارٹی بلوچستان کے تحت وہ اس کے انڈر ہے. اور وہ ساری چیزوں کی جو کہتے ہیں نا کہ جو خدا نخواستہ کوئی ایسی خوراک ہم نہ دیں جس سے بچوں کو مسئلہ ہو, تو بڑی کلین اور بڑے اچھے طریقے سے پیک کر کے ٹبوں میں اور ان تک پہنچائی جاتی ہے. اور یہ سینٹرل کچن جو ہے باقاعدہ ہماری جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ 11 بجے تک جو ہے تمام اسکول جتنے بھی ہیں ادھر تک پہنچا دیتے ہیں, پھر وہ بچے اس کو کرتے ہیں. دوسرا آپ نے جو کویشچن کیا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن 3 ملین ہیں, 2.9 ملین ہیں, لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور کہوں گی کہ اگر آپ اسے دیکھیں 100% میں سے 79% بچے کبھی اسکول گئے ہی نہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا حیرت بھی تھی جب ہم اس کو ریسرچ کر رہے تھے. ہم سمجھ رہے تھے ڈراپ آؤٹ ریٹ کی وجہ سے یہ بچے ہیں, لیکن وہ کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیوں نہیں گئے, اس پہ پھر ہم نے اور بات کی, دیکھا تو وہ اس کی وجہ تھی پاورٹی. غربت اتنی زیادہ ہے کہ والدین اسے افورڈ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم بکس مفت دے رہے ہیں, یونیفارم بھی مفت, لیکن ٹرانسپورٹیشن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس پروگرام کے تحت بھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے اگر لڑکے ہیں تو زیادہ کما کے ہمیں لے آئیں, یا چیزیں ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک فگر ہے پاورٹی کی وجہ سے. اور یہ پورے پاکستان کا میں نے بتایا, اور بلوچستان میں 100 میں سے 91% غربت کی وجہ سے. آپ کا کویشچن ایک بالکل ہی الگ, ٹرانسفر پوسٹنگ از اے پارٹ آف دا ڈپارٹمنٹ. دیر سو مینی ایجوٹیشن, سو مچ ایجوٹیشن اگینسٹ دیٹ ویمن. سو وہ اسکول نہیں چل رہے تھے, تو اس وجہ سے ہمیں اس کا یہ اسٹیپ لینا پڑا, بلکہ وہ خود انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کرنا. نمبر 1. نمبر 2, کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ وہ وہاں پر جا ہی نہیں سکتی تھی, انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے لائف تھریٹ ہے. تو یہ وجہ ہے. دوسرا آپ نے کیا کویشچن کیا, یعنی جیسے لنچ باکسز اس پروگرام کے تحت آپ کہہ رہے ہیں؟ بیفور دیٹ, اس سے پہلے جو لنچ باکس مطلب چند اسکولوں میں دیے جا رہے ہیں, بچوں کا کہنا ہے کہ جب اس میں چاول چھولے ہوتے ہیں یا سادہ ہوتا ہے تو پھر ٹیچر جو ہے کلاس روم میں بانٹ رہی ہوتی ہے, جب اس میں گوشت ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا نہیں ہے. کیا یہی سسٹم چلتا رہے گا یا کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ سیکرٹری صاحب آپ اس پہ کوئی رسپانس دیں گے؟ ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی پروگرام لائک دس. مطلب ہمارا ایسا یعنی ایک گورنمنٹ لیول پہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر پاکستان کا ایک ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, جی جی جی, وہ فوڈ پیکٹس نیوٹریشن اسپیکٹس میں ہے. اور ہمارا ایسا دیکھیں, یہ تو ایسا ہے کہ اب ہم ایز اے قوم بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائیں تو بہتر ہے. یہ تو ایک
اب ادھر منسٹر کھڑے ہو کے تو چیک نہیں کرے گی کہ وہ گوشت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, لیکن یہ ایک انڈیویجول کریکٹر بھی ہونا چاہیے ایز اے نیشن ہمارا. تو میرے خیال میں یہ ایک رسپانسبلٹی ہر انڈیویجول پہ ہوتی ہے کہ وہ کیا وہاں پر پیش کر رہا ہے, چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہے یا وہ پرنسپل ہے یا وہاں پر جو بھی آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں. دیکھیں ہمیں بڑا سنسیئر ہونا پڑے گا. ایجوکیشن کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے, شوڈ بی ویری سیریس اینڈ سنسیئر. اگر ہم نے یہ چیز نہیں اڈاپٹ کی تو آپ دیکھیں مستقبل میں جو ہے چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایز اے کمیونٹی اور ایز اے سوسائٹی ہم نا جو ہمارے بیہیویئرز ہیں اس کو ہمیں بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.